قاعدہ اولا کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ واجب ہے. پہلا قاعدہ یا قاعدہ اولا یہ نماز میں واجب ہے. اور جو آخری قاعدہ ہوتا ہے یہ فرض ہے. یعنی اگر 3 رکعت کی نماز میں ہیں تو جو 2 رکعت پر آپ بیٹھے ہیں، یا 4 رکعت کی نماز میں جو 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں، یہ واجب ہے. تو اس لیے یہ بیٹھنا واجب ہے. واجب کا مطلب ضروری ہے. اچھا، اسی قاعدے کے اندر التحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. گویا یہاں پر 2 واجب جمع ہو جاتے ہیں. ایک واجب یہ کہ انسان بیٹھے، دوسرا واجب یہ کہ بیٹھنے کے بعد التحیات بھی پوری پڑھے. اگر ان دونوں میں سے، یہ قاعدہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، اصول ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اسی طرح اگر نماز میں کوئی فرض تاخیر سے ادا ہو تب بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اس کی تفصیل میں پچھلی کلاس میں عرض کر چکا ہوں. تو چونکہ قاعدہ اولا واجب ہے، اگر کوئی شخص نہیں بیٹھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے واجب چھوڑ دیا. نماز میں ایک کام واجب تھا اور وہ اس نے چھوڑ دیا. اسی طرح کوئی شخص بیٹھا لیکن اس نے التحیات نہیں پڑھی اور کھڑا ہو گیا، تب بھی آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا. اس لیے کہ قاعدے میں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے اور اس قاعدے میں التحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. یہ دونوں کام واجب ہے نماز میں. اور التحیات کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ التحیات پوری پڑھنا واجب ہے. اگر ایک لفظ بھی اس کا رہ گیا، ایک لفظ بھی اس کا نہیں پڑھ سکا کوئی اور کھڑا ہو گیا، تب بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے. تو التحیات پوری پڑھنا یہ قاعدہ اولا کے اندر یہ واجب ہے. اچھا، جب انسان دوسری رکعت کے اندر بیٹھتا ہے تو اگر کسی شخص کو یاد نہیں رہا اور وہ کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے بیٹھنا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، اس کو یاد نہیں رہا، وہ کھڑا ہو گیا. اب کھڑے ہوتے ہوتے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو یہاں بیٹھنا تھا، تو اب آیا وہ بیٹھے یا کھڑا ہو جائے. یعنی اب وہ سمجھے بیچ میں، درمیان میں، نہ وہ بالکل کھڑا ہوا ہے نہ بالکل بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو بیٹھنا تھا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں فقہاء نے یہ اصول لکھا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو بیٹھ جائے. یعنی اگر وہ اپنے گھٹنے سیدھے کر چکا ہے، اتنا وہ اٹھ چکا ہے کہ اس کے گھٹنے سیدھے ہو گئے، بس تھوڑا سا اس نے کمر سیدھی کر کے اور ہاتھ ہی باندھنے ہیں، تو اب وہ دوبارہ نہ بیٹھے. لیکن اگر وہ بالکل قریب ہے بیٹھنے کے، اس کے گھٹنے بھی سیدھے نہیں ہوئے، تو پھر اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے. تو اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو بیٹھ جائے. اور کھڑے ہونے کے بعد پھر دوبارہ نہ بیٹھے. یعنی اس کو کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا یا اس کے گھٹنے سیدھے ہو چکے ہیں، اب اس کو یاد آیا، اب بیٹھے نہیں. اس لیے کہ سجدہ سہو تو اس پر دونوں صورتوں میں لازم ہے. یعنی اس نے جو قاعدہ اولا چھوڑا ہے، یہ اگر کھڑا ہونے کے بعد بیٹھتا ہے سجدہ سہو اس نے پھر بھی کرنا ہے، اور اگر نہیں بیٹھتا سجدہ سہو پھر بھی کرنا ہے. سجدہ سہو تو دونوں صورتوں میں اس پر لازم ہو چکا ہے، تو اس لیے اب بیٹھے نہیں. اور اگر بیٹھ گیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ بغیر تشہد پڑھے پھر اٹھ جائے. یعنی اگر کوئی شخص 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو قعدہ کرنا تھا، اور وہ بیٹھ گیا، تو اب فقہاء نے لکھا ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے پھر بغیر تشہد پڑھے. اس لیے کہ اس کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں تھی. کھڑے ہونے کے بعد حکم یہ تھا کہ اب کھڑے رہو، اب بیٹھو نہیں. اب اگر یہ بیٹھا ہے تو فوراً بغیر تشہد پڑھے پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. تو یہ اصل حکم ہے. تو ایک تو قاعدہ اولا کے بارے میں یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام
بھول گیا اور وہ تیسری رکعت کے لیے بغیر قاعدے کے کھڑا ہو گیا، تو اب مقتدی پر لازم ہے کہ وہ امام کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، وہ امام کو مجبور نہ کرے پیچھے سے آوازیں لگا کر کے امام بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ اب بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہو، جب ایک دفعہ وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا اب اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ پیچھے سے اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا کسی بھی ذریعے سے امام کو یہ متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں، تو ایسا مت کریں، اور کوئی کرے بھی تو امام کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ امام ہو، الگ نماز پڑھ رہا ہو، بیٹھنا چاہیے ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر امام غلطی سے کھڑا ہو گیا ہے تو جس طرح قعدے میں بیٹھنا واجب ہے، اسی طرح امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ نماز میں جس طرح قعدے میں بیٹھنا واجب ہے، اسی طرح امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ اب ایک واجب تو آلریڈی چھوٹ چکا ہے، یعنی ایک واجب تو امام چھوڑ چکا ہے، تو دوسرا واجب آپ اس سے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی آپ پر تو یہ بھی لازم تھا کہ پہلے قعدے میں بیٹھیں، یہ بھی لازم تھا کہ امام کی اتباع کریں، ایک چیز تو نہ کر سکے آپ کہ قعدے میں بیٹھتے، تو دوسری چیز تو کم از کم کر لیں کہ امام کی اتباع کر لیں۔ تو دو واجب ہیں، ایک واجب جب چھوٹ گیا تو کم از کم دوسرا واجب مکمل کر لیں، آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، یہ قاعدہ اولیٰ کا حکم بتا رہا ہوں، میں پہلے قاعدے کا حکم بتا رہا ہوں، آخری قاعدے کی میں بات نہیں کر رہا، اس کے مسائل میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ یہ میں پہلے قاعدے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر 3 رکعت کی نماز ہے یا 4 رکعت کی نماز ہے اور اس میں امام اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے تو امام مقتدی پر اتباع کرنا لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، اور آخر میں پھر امام سجدہ سہو کرے گا۔